سورہ رحمان آیت نمبر 1 اور 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم۔ اس کا نام سورہ رحمان بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو عروس القرآن بھی کہتے تھے۔ یہ سورت 78 آیات پہ اور 3 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کے نزدیک یہ مدنی صورت ہے۔ جو علماء مکی صورت اسے کہتے ہیں بہت سارے دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت نے سنا، جس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی آتا ہے، سورہ جن میں بھی، تو وہ ایمان لے آئے، تو وہ کہتے ہیں یہ سورۃ رحمان تھی۔ اس کا نام سورہ رحمان ہے۔ اس سے پہلے جو سورت گزری سورہ قمر، کل کی آیتوں میں بھی، اس سے پہلے اور اس کے شروع میں بھی جو تذکرہ تھا وہ قیامت کا ذکر تھا کہ یہ حقیقت ہے، کوئی بھی کام بغیر کسی فائدے اور مقصد کے نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کیا؟ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، تم اس پہ سوچو۔ وہ مقصد تھا اللہ کی عبادت۔ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو اسی لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے پہلے رکوع میں جو تذکرہ ہے، انسانوں کی پیدائش کا بھی اور جنات کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں پیدا اللہ نے فرمایا ہے تو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، تم اس مقصد کو سمجھو، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اس لیے پھر اس کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں اللہ نے جنت پیدا فرمائی ہے، جہنم کو پیدا فرمایا ہے، تو کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ حور مقصورات فی الخیام، اور ساتھ ہی یہ فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ اس کی آخری آیت ہے اور اس سورت کا دعویٰ ہے۔ جب پیدا اللہ نے فرمایا ہے، تمہیں بڑھاتا بھی اللہ ہے، برکتیں بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں ضرور حساب و کتاب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اس لیے پہلا جو جملہ ہے اللہ نے اس صورت میں فرمایا وہ الرحمن۔ اللہ کے نام بہت سارے ہیں، ایک نام اس کا رحمان ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور ایک نام اس کا رحیم ہے، جو ہم الحمد شریف میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ تمام جہانوں کو اس کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا معنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کا نافرمان ہے، فرما بردار ہے، اس کے حکموں پہ چلتا ہے، نہیں چلتا، رزق اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کی رحمت ہر ایک پہ وسیع ہے۔ ہاں رحیم ہے تو رحیم کا جو مظہر ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، اس کی رحمت پھر ایمان والوں کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے پہلا جو جملہ ہے الرحمن، فرمایا اس کی رحمت کا تقاضا ہے علم القرآن، کہ اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید جو آج ہمارے ہاں بس ہم نے یہی سمجھا ہے کہ بھائی کوئی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہیں یہ لا علاج ہے تو اس کے لیے ختم پڑھوا لو۔ یہ یقیناً قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کی برکات ہیں، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ یا جب مر جائے ساری زندگی قرآن کی مخالفت میں گزاری،
قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس کو اب بخشوانا ہے، اس کے لیے قرآن پڑھ لو۔ قرآن کریم بخشواتا بھی ہے، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی بہت اونچی شان ہے۔ صحابہ کرام جو دنیا پہ چھا گئے اور شروع میں مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، وہ قرآن کریم کے عامل تھے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ قرآن کریم تھا۔ قرآن سے ہم دور ہیں، قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا بھی بڑا باعث برکت ہے، لیکن سمجھنا ہے قرآن کو، اس کے حکموں پہ چلنا ہے۔ اب قرآن جو بار بار ذہن نشین کراتا ہے کہ تم نے اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے، مرنے کے بعد یہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے موت، بلکہ حقیقی زندگی تمہاری شروع ہوتی ہے۔ اور فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اب قرآن نے احکام دیے، وہ احکام ذاتی زندگی میں بھی ہیں، جیسے نماز روزہ ہم کرتے ہیں، اور اجتماعی زندگی میں بھی ہیں۔ ذاتی زندگی میں نماز روزہ ہم کریں، اور اجتماعی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم میں ہے کہ بندے پہ دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ اسے کہتے ہیں، ایک حقوق العباد بندوں کے حق ہیں۔ شہید بھی ہو جائے تو اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ اور بندوں میں سب سے پہلا حق اس کے والدین کا ہے، اس کے رشتہ داروں کا ہے، معاشرے کا ہے، پڑوس کا ہے۔ یہ قرآن کریم کے سارے احکامات ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے، وہ کس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا قرآن سیکھنے والے بنو، سکھانے والے بنو، ان کی خدمت کرنے والے بنو، ان تین میں سے تم کوئی بن جاؤ، چوتھا مت بنو۔ اور حدیث بھی قرآن کی تشریح ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اللہ نے قرآن تمہیں سکھایا ہے۔ آگے پھر اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ہم میں سے کسی کا کوئی زور تو نہیں تھا نا، یہ اس کی رحمت ہے، ہمیں انسان بنایا، کسی کو مرد کسی کو عورتیں، ورنہ مخلوق تو اس کی اور بھی بہت ساری ہے۔ اور ساتھ ہی آگے چل کر بتایا کہ جنات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ویسے تو سب چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن انسان اور جنات کی تخلیق کا تذکرہ اس کے پہلے رکوع میں ہے، اس لیے دو مخلوق مکلف ہیں۔ اور جب قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت کو ماننا، آپ کو رسول ماننا، یہ ایمان کی اکائی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، بڑی بات، ایک مجلس میں ایسا ہوا، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور محمد عبدہ ایک بڑے عالم گزرے، مصر کے بڑے امام تھے، تو تذکرہ ہوا کہ جنت کس کے لیے ہے، اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے۔ تو حضرت سے جب پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اگر یہودیوں کے لیے جنت ہے تو ہم تو یہودی کے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو، اگر وہ جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے۔ اگر عیسائیوں کے لیے جنت ہے تو دیکھیں ہم تو عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیغمبر ہیں اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگر وہ جنت میں گئے تو ہم بھی جائیں گے۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سچے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودی اس کو نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، اور جنت ہمارے لیے ہے۔ جب یہ نہیں مانتے تو جنت میں تو مسلمان ہی جائیں گے،
پھر ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی سوال کر سکے، یہ سوال ان پہ ہوا تھا۔ تو اللہ نے تذکرہ جنت کا بھی کیا، جہنم کا بھی، اور یہاں پہ پیدائش کا تذکرہ بھی کیا کہ انسانوں اور جنات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انسان کی تخلیق مٹی سے، جنات کی تخلیق آگ سے، اور یہ دو مکلف مخلوقیں ہیں جن سے حساب و کتاب ہونا ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ سب تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ انسان اور جنات کی خدمت کے لیے اللہ نے باقی ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔